اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں آیات اور روایات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور متعدد ذمہ داریاں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. ان ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری قرآن کا سیکھنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. قرآن کتاب الہی کلام اللہ ہے، اور سب سے زیادہ اس کتاب کی اہمیت ہے، عظمت ہے، مقام اور منزلت ہے. قرآن پر ایمان لانا اور قرآن کی تقدس اور عظمت کا خیال رکھنا، اور پھر قرآن کا سیکھنا ایک اہم ذمہ داری ہے. اور دوسری جو ذمہ داری ہے وہ قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، پیغام قرآنی کو، پیغام الہی کو، اور پھر قرآن اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانا. اس حوالے سے متعدد روایات اور آل محمد کے ارشادات آپ کی خدمت میں بیان کی گئی. لہٰذا والدین کو چاہیے کہ جہاں وہ خود قرآن سیکھیں اور قرآن پہ عمل کریں، اپنے بچوں کی زندگی بھی قرآنی بنانے کی، ان کو بھی تعلیمات قرآن سے آگاہ اور آشنا کرنے کی کوشش کرنا، یہ والدین کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے. لہٰذا قرآن سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور قرآن کو سکھانا، خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے قرآن سکھانا اور قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کرنا، یہ بھی ایک اہم ذمہ داریوں میں سے ہے. اور اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور قرآن پاک ہر روز قرآن پڑھنا، یہ بھی ہماری ایک اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے. اور بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ایک مسلمان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ ہر روز قرآن سے وابستہ رہے، اور قرآن سے اس کی زندگی جو ہے وابستہ ہو، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہے اور قرآن کی آیات کو سمجھتے رہے. اور آج ایک اہم ترین ذمہ داری کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرنا ہے. اصل جو ذمہ داری ہے قرآن کے حوالے سے تمام مسلمانوں کی اور تمام مومنین کی، وہ مقدس آیات، تعلیمات قرآنی پر عمل کرنا ہے. قرآن اگر ہم سیکھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب عبادت ہے. قرآن کے حوالے سے قرآن سننا عبادت ہے، قرآن کا سیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اور قرآن کا سکھانا عبادت ہے. ہر چیز قرآن کے حوالے سے عبادت ہے. لیکن سب سے اساسی اور بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ آیات قرآنی پر عمل کرنا ہے. قرآن ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو واجب اور لازم قرار دیتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح سے اطاعت والدین ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اسی طریقے سے امر بالمعروف ہے. بہت سارے فرائض قرآن نے ہم سب پر واجب اور لازم قرار دیا ہے. ان واجبات قرآنی پر، تعلیمات قرآنی پر عمل کرنا. اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے. محرمات قرآنی، ان تمام چیزوں کو جن کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، جن سے اجتناب کرنے کو لازمی اور ضروری قرار دیا ہے، ان سے اجتناب کرنا اور اپنی عملی زندگی میں ان کو ترک کرنا، یہ ایک اہم ترین اور انتہائی ضروری اور انتہائی اہم میں فرائض میں سے ہے. چنانچہ قرآن پاک کی آیات میں وہ لوگ جو آیات قرآنی پر عمل کرنے والے ہیں اور اپنی زندگی کو زندگی قرآنی بنانے والے ہیں، یعنی وہ واجبات پر عمل کرتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں اور پوری تعلیمات قرآنی پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے.
واقعی خوشبخت انسان، کامیاب انسان وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنے زندگی کو زندگی قرآنی بنا کر احکام الہی، پیغامات پروردگار پر عمل کر کے زندگی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے عزت ہے، ان کے لیے رزق ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ عظیم کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں دنیاوی کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی جو سب سے عظیم مقام اور منزلت کے جو مالک ہیں وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں جن کی زندگیاں زندگی قرآنی ہے، آیات الہی پر عمل کرتے ہوئے، تعلیمات پروردگار پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عظیم درجات ہے، عظیم مقامات ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 17 میں قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے والے اور اپنی زندگی کو زندگی قرآنی بنانے والے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے کہ یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بالخصوص قرآن پاک پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادی کا لفظ فرمایا ہے۔ یہ واقعی بندگان خدا ہے۔ بندگان خدا کی پہچان اور ان کی نشانی یہ بیان کیا گیا ہے، وہ قول پروردگار کو غور سے سنتے ہیں، سننے کے بعد سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد عمل کرتے ہیں، اور جو واقعی عمل کرنے والے ہیں وہ حقیقی بندگان خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے پیغمبر کو حکم ہے، ان کے لیے آپ خوشخبری دیں، اور ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور ساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ لوگ یہی لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرتے ہیں، یہ واقعی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ مزید فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل بھی یہی لوگ ہیں، جو واقعی معنوں میں عاقل انسان ہے اس کی پہچان قرآن پاک پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا عاقل انسان کی نشانی جو قرآن پاک کی آیات میں بیان کی گئی ہے وہ قرآن پاک کو غور سے سننا ہے اور پھر سمجھنا ہے، پھر قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ چیز کسی کی بھی زندگی میں ہے تو وہ واقعی بندگان خدا میں سے ہے، واقعی ہدایت یافتہ ہے، اور واقعی جو ہے وہ صاحبان عقل ہے، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کی بشارت دی ہے۔ میں آیات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے بچاتے رہے، وانابوا الی اللہ، خدا کی طرف انہوں نے رجوع کی اور اپنی زندگی خدا کی عبادت میں، خدا کی اطاعت میں، خدا کی بندگی میں قرار دی ہے، ہمیشہ وہ طاغوت سے اجتناب کرتے رہے، خدا کی عبادت اور بندگی کرتے رہے۔ لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، اور یہ بشارت میں کون سی، دنیا کی یا آخرت کی، یہ مطلق طور پہ بیان ہے، ساری کامیابیاں انہی کے لیے ہے، دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ مزید فرمایا فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے میرے حبیب آپ میرے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت دیجئے۔ کون ہے اللہ کے بندے؟ الذین یستمعون القول، بہترین طریقے سے قول الہی کو، جو حق کلام الہی ہے، پیغام الہی کا مجموعہ ہے، اس کو بہترین طریقے سے سنتے ہیں، سننے کے بعد فیتبعون احسنہ، جو بہترین کلام ہے، جو بہترین بات ہے، یعنی قول پروردگار جو تمام کلاموں میں بہترین کلام ہے، اس کی اچھی طریقے سے پیروی کرتے ہیں اور اس کلام الہی کو انجام دیتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہی لوگ صاحبان عقل ہے۔ لہذا مومنین کرام، اگر دنیا میں کامیابی چاہیے تو قرآن پر عمل کرنا ہے، آخرت میں کامیابی چاہیے تو قرآن پر عمل کرنا ہے۔ قرآن پر عمل کیے بغیر نہ دنیا میں ہمارے لیے کامیابی اور نجات ہے، نہ آخرت میں۔ دونوں جہانوں کی سعادت کے لیے جو نسخہ پروردگار نے عطا کیا ہے وہ کلام اللہ، قرآن پاک کی یہ مقدس کتاب ہے جو رمضان المبارک میں پروردگار عالم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، بشریت کی نجات کے لیے خدا نے اس مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا ہے، لیکن نجات کی شرط قرآن پر عمل کرنا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدایا ہمیں اس مقدس کتاب پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی،
اپنی زندگی کو زندگی قرآنی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد